نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. صدق الله مولانا العظيم. معزز مشائخ اعظام، محترم پیران کرام، علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، خواتین و حضرات اور عزیزان محترم، اللہ جو آیہ کریمہ جس کے چند الفاظ میں نے تلاوت کیے، یہ آقا علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمائے اور یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی جب حضور علیہ السلام نے برملا کوہ صفا پر اعلان نبوت فرمایا، اور آپ کے اعلان نبوت پر قریش مکہ نے اور کفار و مشرکین نے آپ کی نبوت پر دلیل طلب کی۔ یہاں جو پہلا نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے اور اس کا طریقہ ہے کہ وہ ہر پیغمبر کو جسے نبوت کے ساتھ نوازتا ہے وہ نبوت کے ساتھ اسے معجزہ عطا کرتا ہے۔ ہر پیغمبر نبوت کے ساتھ معجزہ یا معجزہ لے کر مبعوث ہوتا ہے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ پیغمبر کو جب نبوت عطا کی جاتی ہے اس پر اللہ کی وحی ہوتی ہے اور وہ سچا ہوتا ہے، تو اس کو ساتھ معجزہ دے کر بھیجنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اس کا جواب بڑا سادہ اور بڑا واضح ہے کہ معجزہ اس پیغمبر کی نبوت اور اس کی ذات کی تائید کے لیے ہوتا ہے۔ لوگ چونکہ انکار کرتے ہیں، لوگ اس دعویٰ کو نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں، تو اللہ پاک ایسی صورت میں پیغمبر کے ساتھ معجزہ بھیجتا ہے تاکہ وہ معجزہ پیغمبر کا مؤید ہو جائے، اس کے دعوی نبوت میں اس کی تائید کرے، اور معجزہ اس کے مشن میں اس پیغمبر کی مدد کرتا ہے، اس کی حقانیت کو، اس کی سچائی کو، اس کی صداقت کو اجاگر کرنے کے لیے معجزہ اپنا رول ادا کرتا ہے۔ یہ ہے ریلیونس اور تعلق نبوت اور معجزے کا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے میں اپنی ولادت باسعادت کے بعد پورے 40 برس گزارے، اور چونکہ آپ کی ذات جھوٹ سے کلیتاً پاک تھی اور کسی فرد بشر نے نہ آپ سے کبھی جھوٹ سنا تھا
یہ تو ایک بات، آپ کی طرف جھوٹ منسوب بھی نہیں کیا جائے۔ ایک ہے جھوٹ نہ بولنا، جو سچا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک جدا بات ہے، وہ یہ کہ کوئی اپنا ہو یا پرایا، قریبی ہو یا بعیدی، وہ اس کی طرف جھوٹ کو منسوب بھی نہ کرے، یہ تہمت بھی نہ دے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، پہلا نقطہ، آج کے اس خطاب میں کل 3 نقطے ہوں گے، بس اس پر اختتام کر دوں گا۔ تو پہلا نقطہ یہ کہ 40 سالوں میں کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کبھی کسی موقع پر جھوٹ منسوب بھی نہیں کیا تھا۔ یہ نیا مضمون ہے، نہ دنیا جہان کی کتابوں میں ملے گا اور نہ میرے ہی پچھلے 20 سال کے کتابوں میں ملے گا۔ لگے بزم ذکر رسول کی محفل ہے، چلو آقا علیہ السلام کی نعت کا صدقہ ہے تو کوئی نیا تحفہ مل جائے۔ اس لیے میں نے کہا نہ تو میرے ہی 20 سال کی کتابوں میں ملے گا اور نہ دنیا جہان کی کتابوں میں ملے گا۔ یہ صرف آقا علیہ السلام کا انعام ہے، آقا کی نعمت ہے اس محفل نعت کے صدقے۔ تو یہ بات ذہن رکھنے نشین کر لیں پہلے، پھر اگلی بات سمجھ میں آئے کہ پورے 40 برس گزر گئے، کسی شخص کو یہ جرت بھی نہ ہوئی کہ وہ آقا علیہ السلام کی طرف معاذ اللہ جھوٹ کو منسوب ہی کر سکے۔ دامن اتنا صاف، اتنا پختہ اعتبار، اتنی کریڈیبلٹی، شخصیت کی اتنی ثقافت، ذات اتنی معتبر، اتنی معتمد، اتنی سچی اور سچی کہ کوئی تہمت بھی نہ لگا سکا۔ کیا ہوا؟ وہ ہستی جس پر پورے 40 سال جھوٹ کی تہمت نہیں لگی اور لوگ اس کو صادق اور امین کہتے ہیں، یہ ٹائٹل دیتے ہیں، انہوں نے دعوی نبوت کیا۔ وہی معاشرہ جو 40 سال سے آپ کو سچا سمجھتا اور کہتا چلا آ رہا تھا، دعوی نبوت سنا، اسی معاشرے نے معاذ اللہ آپ کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا، کہا یہ بات غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، ہم نہیں مانتے، انکار کر دیا، دعوے کو جھوٹا سمجھا۔ سو آپ اندازہ کر لیں کہ شخصیت کا اتنا بڑا بلند مقام ہے، اور جب دعوی نبوت ہوتا ہے تو منکرین اس دعوے کو جھوٹا دعویٰ سمجھتے ہیں۔ یہ وجہ ہوتی ہے کہ اس موقع پر معجزہ کی ضرورت پڑتی، اور اللہ پاک نے ہر پیغمبر کو خاص اس لمحے کے لیے معجزہ عطا کیا کہ جب اس کی زندگی میں یہ لمحہ آئے، یہ موقع اور یہ مرحلہ آئے، تو اس وقت معجزہ سے اس کے دعوی نبوت کی تصدیق اور تائید۔ چنانچہ منکرین نے، آپ کے دعوی نبوت کا انکار کرنے والوں نے حسب عادت اور حسب روش آپ سے بھی معجزہ مانگا، دلیل پیش کریں۔ اور نبوت پہ جب پیغمبر سے دلیل مانگتے ہیں، وہ دلیل معجزہ ہوتی، وہ دلیل معجزہ ہوتی، کوئی میتھمیٹیکل دلیل نہیں ہوتی، کوئی سائنٹیفک، کوئی فزیکل، کوئی کیمیکل دلیل، بیولوجیکل دلیل نہیں ہوتی۔ پیغمبر اپنی نبوت کی تصدیق میں جو دلیل دیتا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بھی کوئی معجزہ پیش کریں، کوئی دلیل پیش کریں، کیونکہ پہلے پیغمبر بھی دلیل معجزے کی شکل میں پیش کرتے تھے۔ جب آقا علیہ السلام سے نبوت پر دلیل مانگی گئی، معجزہ مانگا گیا، تو پہلی بار دلیل نبوت طلب ہوئی تھی،
اور پہلا معجزہ آقا علیہ السلام پیش فرما رہے تھے، پہلا معجزہ، پہلی دلیل نبوت کے اس بات کے لیے، نبوت کی تصدیق کے لیے ثبوت دے رہے تھے، تو معلوم ہے کیا معجزہ پیش فرمایا؟ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میری نبوت پر معجزہ طلب کرنے والوں، میری ذات خود معجزہ ہے۔ کوئی خارجی اور حسی معجزہ پیش نہیں فرمایا، کوئی خارجی اور حسی معجزہ، درختوں سے دلیل نہیں دلوائی، بعد میں سینکڑوں مرتبہ درختوں نے سجدے کیے اور دنیا نے درختوں کو سجدے کرتے دیکھا، معجزہ، کنکریوں نے کلمہ پڑھا، دنیا نے سنا، بڑے بڑے معجزات دنیا نے دیکھے، مگر جب دلیل نبوت کے طور پر معجزہ طلب کیا گیا اور پہلا چیلنج آیا تو آقا علیہ السلام نے کوئی حسی اور خارجی معجزہ پیش نہیں فرمایا، بلکہ اپنی 40 برس کی زندگی حیات طیبہ کو دلیل پیش کر دیا اور فرمایا یہی معجزہ ہے میرے اعلان نبوت۔ افلا تعقلون، غور و خوض کر لو، سوچ لو، عقل سے کام لو جتنا سوچ سکتے۔ اب یہاں ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی حیات پاک کو، اپنی ذات اقدس کو، اپنی سیرت طیبہ کو، اپنی عمر مبارک کو جو بطور دلیل پیش کیا، تو اسی لیے پیش کیا کہ آپ کی عمر مبارک اور آپ کی ذات پاک اور آپ کی زندگی مبارکہ یہ بے مثال تھی۔ یہ خیال آتا ہے نا ذہن میں، کیونکہ وہ بے مثال تھی، اس پر کوئی عیب نہ تھا، کوئی نقص نہ تھا، کوئی کمی بیشی نہ تھی، کوئی جھول نہ تھا، کوئی انگلی رکھنے کی جگہ نہ تھی، چونکہ کوئی نقص اور کمی نہ تھی، بے مثال تھی، اس لیے آپ نے دلیل نبوت کے طور پہ پیش فرمائی۔ یہی خیال ذہن میں آتا ہے تو میں اس کی نفی کر رہا ہوں، یہ وجہ نہیں تھی۔ زندگی کا بے مثال ہونا دلیل نبوت نہیں ہو سکتا، کیونکہ بے مثال زندگی والے تو بعد میں بھی کئی ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر کی زندگی بھی ان کی شان کے لائق پورے عالم انسانیت میں بے مثال ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی زندگی بھی بے مثال تھی، عثمان غنی، علی شیر خدا کی زندگی بھی بے مثال تھی، اور جو ائمہ اہل بیت ہوئے اور سرکار غوث الاعظم ہوئے اور اکابر اولیاء ہوئے، سلاسل عالیہ کے، قادریہ کے، چشتیہ کے شاہ نقشبند ہوئے، حضرت خواجہ اجمیر ہوئے، حضور داتا گنج بخش ہوئے، حضرت بابا فرید ہوئے، تو بے مثال زندگی کے حامل تو اور بھی بہت لوگ ہوئے دنیا میں۔ اب یہ نقطہ سمجھنے والا ہے، اگر زندگی کا بے مثال ہونا نبوت کی دلیل ہوتا تو پھر ہر بے مثال زندگی رکھنے والا نبی ہوتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بے مثال زندگی بہت سو نے پائی، آپ بھی اپنی زندگی میں اپنی سمجھ کے مطابق اور اپنے ماحول اور اپنے زمانے کے مطابق کئیوں کو کہتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے بھئی اس کی بڑی بے مثال زندگی، بڑی بے مثال زندگی ہے۔ اپنے اپنے پیمانے ہوتے ہیں، اپنے اپنے دور کے تقاضے ہوتے ہیں، اپنی اپنی سوچ کی سطحیں ہوتی ہیں، تو ہر دور میں لوگ کسی نہ کسی کو بے مثال اپنے تئیں اپنی سمجھ کے مطابق تو سمجھتے ہی رہے، اور اس سے پہلے بھی سمجھتے تھے، بعد میں بھی سمجھتے رہے۔ اگر کوئی کسی کی زندگی کو بے مثال سمجھ لے، یا بہت سے لوگ کسی کی زندگی کو بے مثال سمجھ لیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بے مثال زندگی ہونے کے باعث کیا وہ نبی ہو جائے گا؟ اس کی بے مثال زندگی دلیل نبوت بن جائے گی؟ نہیں، کیونکہ اگر بے مثال زندگی معجزہ بن جائے، بے مثال زندگی معجزہ بن جائے تو معجزہ رکھنے والا تو پیغمبر ہوتا ہے، لہذا محض بے مثال زندگی رکھنے سے کوئی نبی نہیں بنتا۔ تو پھر
جب بے مثال زندگی سے کوئی نبی نہیں ہوتا اور وہ دلیل نبوت نہیں ہوتی تو آقا علیہ السلام نے 40 برس کی زندگی کس بنیاد کو پیش کروائی؟ اس کی خوبی کیا تھی؟ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بے مثال زندگی ہونا اور بات ہے. آقا علیہ السلام نے 40 برس کی جو زندگی پیش کی وہ بے مثال نہ تھی بلکہ بے مثالی میں باکمال تھی. بے مثالی میں باکمال تھی. وہ بے مثالی میں بے مثال تھی. بے مثالی میں بے مثال تو کئی ہوں گے، بے مثال تو کئی ہوں گے، مگر ہر بے مثال اپنی زندگی کو دلیل نبوت نہیں بنا سکتا، اور ہر بے مثال زندگی معجزہ نہیں ہوتی، دلیل نبوت نہیں ہوتی. آقا کی زندگی محض بے مثال نہ تھی بلکہ بے مثالی میں بے مثال. اس کے بے مثال ہونے کا عالم یہ تھا کہ کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ کی زندگی ایسی بے مثال تھی کہ اس بے مثالی کی نہ پہلے مثال تھی نہ بعد میں مثال ہے. یا رسول اللہ. تو یہ بات یاد رکھنے والی، جب محض بے مثل اور بے مثال زندگی دلیل نبوت نہیں بنتی تو آقا علیہ السلام اس لیے جتنے پیغمبر پہلے ہوئے کسی نے اپنی زندگی کو معجزہ نبوت کے طور پہ پیش نہیں کیا. ہر پیغمبر کی زندگی بے مثال تھی، ہر پیغمبر کی زندگی بے مثال تھی، مگر آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کتاب میں یہ اشارہ بھی نہیں ملتا کہ ہر پیغمبر کی بے مثال زندگی ہونے کے باوجود کسی نے اپنی بے مثال زندگی کو دلیل نبوت اور معجزہ کے طور پہ پیش کیا. معجزے الگ دی، دلیل الگ دی. تو بے مثال زندگی رکھنے والوں نے اپنی زندگی کو دلیل نبوت کے طور پہ پیش نہیں کیا. تو آقا علیہ السلام نے جو زندگی کو دلیل نبوت کے طور پہ پیش کیا تو پتہ چلا کہ ان بے مثال زندگیوں سے زندگی مصطفیٰ جدا تھی تو پیش کی گئی. ان انبیاء کی بے مثال زندگیوں سے آقا کی بے مثالی مختلف تھی، اور وہ مختلف کیا تھی؟ ان کی زندگیاں بے مثال تھی اور مصطفیٰ کی زندگی بے مثالی میں بے مثال تھی. اس لیے دلیل نبوت پیش کی. اب جو نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ کہ بے مثال زندگی ہو تو وہ دلیل نبوت نہیں بنتی، اور اگر کسی کے مثل دنیا میں پائے جائیں وہ پیغمبر کیسے رہ سکتا ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھے کہ پیغمبر ہماری مثل ہے، کوئی یہ سمجھے کہ پیغمبر ہماری مثل ہے یا ہم رسول کی مثل ہیں، جس رسول کی مثل ہو وہ رسول نہیں ہو سکتا. جس نبی کی مثال ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا. جس نبی کی زندگی بے مثال کا معنی یہ ہے جس کی مثال نہ ہو. اور اگر ہر عالم یہ کہتا پھرے کہ پیغمبر ہماری مثال ہے اور ہر عالم یہ کہتا پھرے کہ ہم رسول کے مثل ہیں، جس امت میں علماء رسول کی مثل ہوں، امتی رسول کی مثل ہوں، وہ رسول سب کچھ ہو سکتا ہے، رسول نہیں ہو سکتا، وہ نبی نہیں ہو سکتا. تو آقا علیہ السلام کا نبی اور رسول ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی کوئی مثال نہ ہو، اس کی کوئی، اور پھر وہ ایسا بے مثال ہو کہ اس کی بے مثالی بھی بے مثال ہو. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے اپنی ذات کو دلیل نبوت کے طور پہ پیش کیا. تو ذات مصطفیٰ کا نبوت کے دلیل کے طور پہ معجزہ ہونا، اور معجزہ کی تعریف یہ ہے کہ اس کی مثل نہیں ہوتی. معجزہ کی تعریف یہ ہے کہ اس کی مثل نہیں ہوتی اور عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی. یہ معجزہ کی تعریف ہے.
عقل جس کے سمجھنے سے عاجز آ جائے اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ تو ایک بات تو معلوم یہ ہوئی کہ آقا علیہ السلام کی حیات اور آپ کی ذات پاک چونکہ معجزہ اور دلیل نبوت ہے، لہذا نہ حضور کی ذات کی کوئی مثل ہے نہ حضور کی حیات کی کوئی مثل ہے۔ جو حضور کی مثل کو جائز جانے گا وہ حضور کی نبوت کا انکار کرے گا۔ اور دوسری بات وہ یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات چونکہ معجزہ کے طور پہ پیش کی گئی، دلیل نبوت معجزہ ہوتا ہے، چونکہ معجزہ کے طور پہ پیش کی گئی، اور معجزہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ عقل کی حد سے ماوراء ہوتا ہے، جہاں عقل جا سکے جہاں تک، اگر وہ دلیل اس کے اندر رہے تو وہ معجزہ نہیں، اور عقل اس کے سمجھنے سے قاصر ہو جائے تو وہ معجزہ ہے۔ تو تعجب کی بات ہے، ذات مصطفیٰ سب سے بڑا معجزہ ہے نبوت مصطفیٰ کے لیے۔ جب حضور کی ذات خود بڑا معجزہ ہے تو حیرت ہے ان لوگوں پر جو اپنی عقل سے مصطفیٰ کی ذات کو سمجھتے تھے، جو اپنی عقل سے مصطفیٰ کی ذات کو سمجھتے پھرتے ہیں، مصطفیٰ کے مقام کو تولتے پھرتے ہیں۔ ارے اگر ذات مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ آپ کی عقل میں آ جائے تو وہ ذات معجزہ نہ رہے، اور جب وہ آپ کی عقل میں آ نہیں سکتا تو پھر اس ذات پر جرا کرنے اور بحث کرنے کا کسی مسلمان کو حق نہیں ہوتا۔ جو ذات مصطفیٰ کو ناپتا اور تولتا ہے سمجھ لو کہ وہ حضور کے معجزہ ذات کا منکر ہے، اسے خبر نہیں کہ ذات مصطفیٰ کیا ہے، اسے خبر نہیں کہ نبوت مصطفیٰ کیا ہے، اسے خبر نہیں کہ دلیل نبوت کیا ہے، اسے خبر نہیں کہ معجزہ کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھو نا، معراج کا معجزہ ہوا، کیا معراج کا معجزہ ہوا، عقلوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، انسانی عقل نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، اللہ نے جواب دیا سبحان اللہ سے، تمہارے لیے ناممکن ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ممکن بنا دیا۔ عقل نے کہا یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس نے کہا اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے تو معراج مصطفیٰ معجزہ نہ رہے، پھر تمہاری سمجھ میں آ جائے تو معراج معجزہ نہ رہے، کیونکہ معجزہ ہے تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر ہم مانے کیسے؟ تو فرمایا کہ تم معجزہ معراج کو ماننے کے لیے مصطفیٰ کو نہ دیکھو، خدا کو دیکھو۔ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ یہ نہیں فرمایا کہ عظیم ہے وہ ذات جو گئی، عظیم ہے وہ ذات جو گئی، یہ نہیں فرمایا، فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ یہ نہیں فرمایا کہ عظیم ہے وہ ذات جو گئی، نہ، فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ جواب دیا سبحان اللہ بھی کہہ کر کہ اگر مصطفیٰ کا جانا سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا لے جانا تو آتا ہے۔ جانا لے جانا نہیں آئے گا سمجھ میں، بس اللہ کو دیکھو وہ لے گیا، یہاں عقل جواب دے جاتی ہے۔ عقل جہاں عقل جواب دے دے وہ معجزہ ہے، جہاں عقل جواب دے دے وہ، تو آپ معجزہ سمجھ گئے نا کیا ہے۔ تو جہاں عقل سمجھ نہ سکے اور اسے ماننا پڑ جائے، سمجھے بغیر سجدہ کرنا پڑ جائے، گر جائے، ماننا پڑ جائے، وہ معجزہ ہے۔ تو لوگوں، معراج تو وہ معجزہ ہے جو ذات مصطفیٰ کو عطا ہوا، معراج تو وہ معجزہ ہے جو ذات مصطفیٰ کو عطا ہوا۔ یہ ذات مصطفیٰ کا ایک وصف ہے، معراج ذات مصطفیٰ کا ایک وصف ہے۔ ارے ذات مصطفیٰ کا ایک وصف معراج، وہ تمہیں سمجھ نہیں آتا تو ذات مصطفیٰ خود کیسے سمجھ میں آ جائے؟
خود کیسے سمجھ میں آ جائے گی؟ اس لیے عقیدہ یہ ہے کہ ذات مصطفیٰ پہ بحث نہ کرو، بس نعت پڑھو. ہاں، ذات مصطفیٰ پہ بحث نہ کرو، بس نعت پڑھو. یہاں سمجھ کی بات نہیں، یہاں دل کی بات، عقل کی بات نہیں یہاں. اس لیے اس نے پہلا سبق ہی یہ دیا، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مان لیتے ہیں. جو بن دیکھے، نہ دیکھنے دکھانے کی بات، نہ سمجھنے سمجھانے کی بات، بس مان لینے کی بات. اور نعت میرا مان لینے کا نام. بحث نہ کرو، بس نعت پڑھو، ترانے پڑھو. تو یہ ایمان ہے. پہلا نقطہ تو یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کی ذات معجزہ ہے، اس لیے اس کو عقل سے ناپنا تولنا جائز نہیں ہے. اب آگے چلیں. دوسرا نقطہ، تمام انبیاء کو معجزے ملے، اور میں نے نقطہ بتایا کہ معجزہ کیوں دیا جاتا ہے؟ دعوی نبوت کی تائید کے لیے دیا جاتا ہے. تائید کیوں کی جاتی ہے؟ یہ اس مشن کی مدد ہوتی ہے، اس مشن کی مدد. مثلا میں اگر ایک بات کروں، دعویٰ کروں، اور کوئی بڑا طاقتور صاحب مرتبہ صاحب مقام لوگوں میں جس کی بات کا وزن ہو، وہ کھڑا ہو کے میری تائید کرے، تو اس نے میری بات کی مدد کی. تائید کی ضرورت ہوتی. انبیاء علیہ السلام معجزے لے کر آئے، وہ خارجی اور حسی معجزے لے کر آئے. اب یہاں جو دوسرا نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ معجزہ چونکہ ضرورت کے لیے بھیجا جاتا ہے ساتھ، لہذا یہ بات سمجھ لیں، جتنی ضرورت ہو اسی قدر معجزہ دیا جاتا ہے. جتنی ضرورت ہو اسی قدر معجزہ دیا جاتا ہے. مثلا اگر میں کمزور ہوں تو مجھے ڈاکٹر نہیں کہے گا کہ ہر وقت وائٹامن کھاتے رہو. کمزور نہیں ہوں تو ہر وقت وائٹامن کھانے کے لیے، اور اگر میری جسم کو ضرورت ہے میرے جسم کو، تو مجھے ہر وقت کہے گا روزانہ ایک وائٹامن، ملٹی وائٹامن کھایا کرو. اگر ایک شخص جا کر ایک دعویٰ کرتا ہے، ایک دفتر کا کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے، اپنے دفتر کی کوئی بات بتاتا ہے، اپنے دفتر کی بات بتاتا ہے، لوگ جانتے ہیں کہ یہ اسی دفتر کا معتبر آدمی، ذمہ دار آدمی، اسی دفتر کا بڑا افسر ہے، تو جب وہ اپنے دفتر کی بات کرتا ہے تو لوگ اس پر کوئی تائید اور تصدیق بولیے نہیں مانتے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ جس دفتر کی بات بتا رہا ہے اسی دفتر کا یہ سب سے بڑا افسر ہے. اور اگر کوئی دوسرا آدمی جا کے اس دفتر کی بات بتائے کہ یہ فلاں دفتر میں یہ ہو رہا ہے، اور وہ خود اس دفتر کا معتبر آدمی نہ ہو، وہ دوسرے دفتر کا معتبر ہو، اعتبار الگ الگ ہوتے ہیں، وہ دوسرے دفتر کا رسپانسبل آدمی ہو، افسر ہو، بے شک بڑا افسر ہو، مگر اس دفتر سے اس کا تعلق نہ ہو، جب وہ بتائے تو لوگ کہیں گے بھئی آپ کا اس دفتر سے تو تعلق نہیں، اس پر کوئی تصدیق لائیں، کوئی ثبوت لائیں. وہ پھر اس دفتر کے کسی اہلکار کو بطور ثبوت پیش کرے گا، وہ اس کی تائید کرے گا، ہاں میں اس دفتر سے ہوں، میں تائید کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے، درست ہے. یہ تائید کا فلسفہ بتا رہا ہوں. کسی جگہ تائید کی ضرورت ہوتی ہے، کسی جگہ تائید کی ضرورت نہیں ہوتی. معجزہ کیوں دیا جاتا ہے، کیسا دیا جاتا ہے؟ ہر پیغمبر اپنی ذات کے ساتھ آتا ہے. اب اس کی ذات اپنی پیغمبروں کی دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی موازنہ نہیں، غیر نبی کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں. پیغمبروں کی دنیا میں اپنے مشن کے تناظر میں، منصب بعثت اور ذمہ داری کے تناظر میں، مد مقابل کتنے طاقتور لوگ ہیں اس سوسائٹی کے تناظر میں، مقصد بعثت کے تناظر میں
جب پیغمبر آتا ہے تو ان حالات کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اس کی ذات کتنی طاقتور ہے. اللہ نے اس کی ذات کو کتنا طاقتور بنایا ہے. اگر اس کی ذات خود اتنی طاقتور ہے تو جب وہ دعویٰ کرتی ہے وہ ذات، اسے ہر وقت بہت سارے معجزوں کو تائید کے طور پہ ساتھ رکھنے کی حاجت نہیں ہوتی. اس کی ذات خود بہت بڑا معجزہ ہوتی ہے. پھر جہاں ضرورت پڑتی ہے اپنی ضرورت پیش کر دیا جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے مثلا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے، اب یہ نکتہ بڑا لطیف سمجھنے والا ہے. پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش کے وقت ہی لوگوں نے ان پر اعتراض کر دیا، ان کے نسب پر اعتراض کر دیا، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بچہ کہاں سے لائی. تو ذات پر منکروں نے اعتراض کر دیا نا، جھوٹا اعتراض. مگر منکروں کو اعتراض کرنے کی جرت ہو گئی. رب کائنات نے اب بات سمجھنے والی ہے، حضرت مریم سے کہا کہ تم خاموش رہو، اب معجزہ دکھا کے جواب دیتے. اس نے اشارہ کیا اسی سے پوچھ لو. تو مہد میں پنگوڑے میں بچے بولا نہیں کرتے، روش سے ہٹ کر پیدائش کے وقت معجزہ دکھا دیا، کیونکہ ذات پر اعتراض آ گیا. وہ بچپن میں بول پڑے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کا رسول آیا. تو اس معجزے نے اس اعتراض کو رد کر دیا. جو ذات پر اعتراض ہوا تھا نسب کے حوالے سے، معجزے نے اس اعتراض کو رد کر دیا. اب میری بات کو سمجھ گئے؟ تو جب ذات پر اعتراض آیا تو معجزے نے اس اعتراض کو رد کیا اور ذات کی صفائی دی، معجزہ ملا. اسی طرح آگے چلتے گئے تو معجزہ آپ کو ملا. جگہ جگہ وہ لوگ تھے، آپ مردوں کو زندہ کرتے، ہر وقت مردوں کو زندہ کرتے، مادرزاد نابینے کو صحت یاب کرتے. جو کوئی نبوت کے لیے کوئی بات پوچھتا بولتے تو مقرر سے دکھاتے، پرندوں کو بنا کے مٹی سے زندہ کرتے. موسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا تھا. پہلے آپ نے کیا کیا؟ ایک قبطی ظلم کر رہا تھا کسی پر بنی اسرائیل کی قوم میں، اور آپ نے مکہ مارا تھا، وہ مر گیا. آپ پر مقدمہ قائم ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے قبطی پر تھپڑ مارا، مکہ مارا، وہ مر گیا، آپ پر مقدمہ قائم کر دیا. اگلے دن کسی نے بتایا ہے موسیٰ علیہ السلام فرعون مقدمہ قتل کا درج کر کے آپ کو گرفتار کرنا چاہتا ہے. آپ مصر چھوڑ کے مدائن تشریف لے گئے. 12 سال مصر نہیں آئے، مدائن رہے. ایک ذات پر اعتراض کر دیا دشمنوں نے، مخالفوں نے اعتراض کر دیا. جب ذات پر اعتراض آیا، پلٹ کر آئے، تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ذات کے دفاع کے لیے، اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر دائمی معجزے ساتھ دے کر بھیجے. قرآن کو پڑھیے. جب حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جا، عرض کیا باری تعالیٰ فرعون کے پاس جاتا ہوں، تیرا پیغام پہنچاتا ہوں، کلمہ حق بلند کرتا ہوں، مگر کچھ نشانیاں معجزے دے کر بھیج. آپ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے اپنے مشن کے فروغ کے لیے ہمارا معجزے ساتھ ملیں. اللہ نے فرمایا ایک تو معجزہ یہ لے جا، جہاں کھڑا ہوا موسیٰ بغل میں ہاتھ ڈالو گے سورج کی طرح چمک جائے گا. ایک معجزہ لاٹھی کا لے جا، جہاں ضرورت پڑے زمین پر گراؤ گے اژدہا بن جائے گا، جادوگروں کے جادو کھا جائے گا. تو آپ نے اپنے دفاع اور اپنی نبوت کی شہادت کے لیے دائماً معجزے اپنے ساتھ لے لیے. کیوں کہ وہاں ان پر مقدمہ تھا، ان کی ذات پر اعتراض تھے. انہوں نے کہنا تھا کہ تمہیں نبی کیسے مان لیں، تم پر تو مقدمہ ہے قتل ہے، تم پر تو قتل کا مقدمہ ہے، تم تو فلاں کو مار کے چلے گئے تھے، تم تو 12 سال مصر سے معاذ اللہ استغفر اللہ دشمن کہہ سکتا تھا، بھاگے رہے. اب 12 سال بعد آگے کہتے ہو میں نبی ہوں. اللہ پاک کو عرض کیا باری تعالیٰ مجھ پر اعتراض کریں گے، جبر کرے گا، سختی کرے گا، ایک تو میرا معاون ساتھ بھیج حضرت ہارون کو، ایک معجزے دے کر بھیج. تو دیکھیے ہر پیغمبر کو اپنی قوم کے مقابلے کے لیے، اپنی ذات کے دفاع کے لیے، اپنی نبوت اور رسالت کی دلیل کے لیے اللہ پاک نے معجزات ساتھ دیے تاکہ وہ اس کے مؤید ہو، اس کی تائید کرے. ان کی تائید سے پیغمبر کی ذات کا دفاع بھی ہو
اور پیغمبر کے دعوی نبوت اور رسالت کی تصدیق اور تائید کی۔ چنانچہ پیغمبروں کو معجزے ملے، صالح علیہ السلام کو معجزہ ملا اونٹنی کا، ہود علیہ السلام کو ملا، ہر وقت یہ دائمی معجزے ساتھ رہتے، تو معجزے رہتے تھے۔ جب تاجدار کائنات کی باری آئی، آقا دو جہاں کی باری آئی، یہاں قریش بھی تھے، سب کچھ تھے، مخالفت تھی، جاگیرداری تھی، وڈیرے تھے، مزاحمت تھی۔ جب آقا علیہ السلام کو غار ہرا میں پیغام ملا اور کوہ صفا پر اعلان نبوت کا اذن ملا، تو تاجدار کائنات نے عرض نہیں کیا کہ باری تعالیٰ بڑی مخالفت ہوگی، مجھے کچھ معجزے عطا کر۔ لاٹھی نہیں مانگی، ید بیضا نہیں مانگا، دم عیسیٰ نہیں مانگا، عیسیٰ کا دم نہیں مانگا۔ یہ سارے حصی معجزات جو رب کائنات اپنے ہر پیغمبر کو عطا کر کے بھیجتا تھا تاکہ پیغمبروں کی ذات کا دفاع کرے اور اس کی نبوت و رسالت کا اثبات کرے، میرے آقا نے وہ نہیں مانگے۔ اور رب نے بھی نہیں فرمائے کہ محبوب پہلی بار جا رہے ہو اعلان نبوت کے لیے، کوئی صفا پر دشمنوں کا مجمع ہوگا، قریش ہوں گے، سردار ہوں گے، وڈیرے ہوں گے، دشمن ہوں گے، مذاق اڑائیں گے، چٹلائیں گے، جھوٹا کہیں گے، معاذ اللہ جادوگر کہیں گے، ساحر کہیں گے، مجنوں کہیں گے، توبتیں دیں گے، میرے محبوب لے اتنے معجزے لے کر جا۔ نہیں کہا، کیوں نہیں کہا؟ ذات موسیٰ بھی رب نے بنائی تھی اور معجزے دے کر بھی رب نے بھیجا تھا، ذات عیسیٰ بھی رب نے بنائی تھی، معجزے دے کر بھی رب نے بھیجا تھا، ذات یوسف اور ذات ابراہیم، ذات اسماعیل، ذات نوح و آدم سب رب نے بنائی تھی، معجزے بھی دے کر بھیجے تھے۔ بنانے والا خود جانتا ہے اس ذات کے دفاع کے لیے کیسے کیسے معجزوں کی ضرورت ہے اور کیسے کیسے معجزوں کی ضرورت نہیں، کب ہے کب نہیں۔ انبیاء آتے رہے، معجزے لاتے رہے، جب تاجدار کائنات کو مبعوث کیا، کوہ صفا پر کھڑا کر دیا، ارد گرد دشمنوں کا اجتماع ہے، مخالف ہیں، وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، سرداران قریش ہیں، منکر ہیں، سارے سن رہے ہیں کہ آج کیا اعلان ہونے والا ہے۔ حکم ہوا میرے محبوب اعلان نبوت کر دے، تاجدار کائنات نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے معجزہ مانگا، میرے مصطفیٰ نے دائیں بائیں نہیں دیکھا، نہ رب کی طرف دیکھا کہ اب چاند ٹکڑے کر دوں، سورج کو پلٹا دوں، درختوں کو جھکا دوں، درختوں کو پتھروں کو بلا دوں، نہیں، کسی معجزہ پر تکیہ نہیں کیا۔ انہوں نے مانگا معجزہ دو، حکم ہوا مصطفیٰ تیری ذات کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے دفاع کے لیے معجزوں کی بھی ضرورت ہے۔ میرے محبوب ہر پیغمبر بے مثال تھا اور تو بے مثالی میں بے مثال ہے، تو بے مثالی میں باکمال ہے۔ ہر کوئی اپنی ذات کی تائید کے لیے معجزہ لاتا، تیری ذات کی تائید کے لیے خود تیری ذات، تیری ذات کی تائید اور دفاع کے لیے خود تیری ذات ہے۔ اس سے بڑا معجزہ کائنات میں نہیں ہے۔ محبوب میں تجھے کیا معجزہ دے کر بھیجوں، تیری ذات سے بڑا معجزہ میں نے خلق میں بنایا نہیں۔ یہ سارے معجزے تیری ہتھیلیوں پر قربان، یہ سارے معجزے تیرے کلموں پر قربان۔ محبوب تیری ذات پر تہمت لگی ہے کہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ محبوب جب ذات پر تہمت لگے کوئی معجزہ تیری ذات کی صفائی کے لیے نہیں آئے گا، تیری ذات سے بڑھ کر معجزہ میری کائنات میں کوئی نہیں۔ تو آقا علیہ السلام، اس لیے آپ ایک بات دیکھتے ہیں، غیر مسلم لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے پیغمبر ہر وقت مردے زندہ کرتے تھے، اتنے بڑے معجزے تھے ان کے پاس، تمہارے پیغمبر کا پورے قرآن میں کہیں ذکر ہے کہ مردے زندہ کرتا ہو؟ وہ جو اعتراض کرتے ہیں وہی جواب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہمہ وقت
مردے زندہ کرتے تھے. تم اپنے قرآن میں بتا دو کہ حضور نے مردے زندہ کیے ہوں. احادیث میں مردوں کا زندہ کرنا حق ہے، مگر قرآن کی بات کرتے ہیں چونکہ ہمارا وقت یہ معجزہ نہیں تھا کہ ہر وقت کرتے ہوں. تو میں نے وہ فلسفہ سمجھا دیا، اس لیے کہ ہر پیغمبر کو جس کو جتنی ضرورت تھی اس قدر معجزات ہر وقت ظاہر کیے. جب ذات مصطفیٰ کی باری آئی فرمایا محبوب معجزے تیرے ہاتھ پر، جس وقت جتنے چاہے ظاہر فرماتے رہنا، مگر آپ کی ذات کے دفاع کے لیے اس طرح معجزوں کی ضرورت نہیں جس طرح پہلے ہوا کرتی تھی. تیری ذات سب معجزات سے بڑا معجزہ. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اتنا قوی بنایا. پھر وہ ذات جس کو رب نے اپنے دفاع کے لیے معجزے سے بے نیاز کر دیا، اس کے بارے میں کوئی سوچے کہ وہ ہماری نسل ہے، وہ سوچے کہ کوئی ہماری نسل ہے، اس سے بڑی نادانی کیا ہوگی. تو اب جتنے پیغمبر آئے وہ بات بڑی ایک یہاں لطیف ہے. وہ کیا؟ کسی کو معجزہ ملا، قوموں نے نافرمانی کی، ظاہر باہر کھلا معجزہ بین معجزہ ملا. نافرمانی کی، پتھروں کی بارش کر دی. کسی نے نافرمانی کی، ان کو اونھے منہ مار دیا. نافرمانی کی، زلزلے سے بستیاں تباہ کر دی. مختلف معجزے ہوئے. کسی نے نافرمانی کی، طوفان کے ذریعے پوری قوم اور زمین کو برباد کر دی. نافرمانی کی، ان کی شکلوں کو خنزیر اور بندروں میں بدل دیا. نافرمانی کی، تباہ و برباد کر دی. آگ کی طرح آگ چلی، ہوا چلی، سارے ختم ہو گئے. دیکھا کیسے کیسے معجزے ملے کہ اس میں جو نافرمانی کرتا. یہ بات بڑی اگلا نقطہ ہے. پھر وہ معجزے جن کو دیے ان معجزوں کی ایک خوبی تھی. وہ کیا؟ پھر جو معجزے ظاہر ہو جاتے تو جب قوم انکار کرتی تو وہ بچ نہیں سکتی، وہ برباد ہو جاتی، وہ برباد ہو جاتی، تباہ ہو جاتی. اس معجزے کے لیے شرط تھی. اس طرح کے معجزے آقا کے ساتھ روانہ نہیں فرمائے، اس لیے کہ حضور کا مشن سخت تھا، ان کے مشن آسان تھے. آسان مشن یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی انکار کرے تو اس کو بزم کے رکھ دینا، کوئی انکار کرے تو اسے بزم کر کے رکھ دینا. انکار کرے تو معجزہ ظاہر ہو اور قوم تباہ ہو جائے، بستی تباہ ہو جائے، یہ کام آسان ہے. اور یہ مشن مشکل ہے کہ قوم پتھروں کی بارش کر دے اور وہ قوم کو تباہ کرنے کی بجائے رحمت کی دعا کرتا کرا. یہ مشن مشکل ہے، اس میں بڑے صبر کی ضرورت ہے. وہاں انکار ہوا، سختی ہوئی. حضرت صالح کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی، پوری قوم تباہ کر دی. اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی، کیا؟ اونٹنی کی، قوم تباہ کر دی. یہاں مصطفیٰ کے چہرے پاک پر نیزے لگے، خود چہرے پاک پر نیزے لگے، پتھر برسائے گئے، قوم کو تباہ نہیں کیا. فرمایا انما بعثت رحمتاً، مجھے صرف رحمت بنا کے بھیجا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، مجھے ساری کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. تو ان معجزوں کا تو پیمانہ یہ تھا جو انکار کرے اڑا دیا جائے. اور مصطفیٰ کا عالم یہ ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اور نبوت مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ محبوب جب آپ ان میں کھڑے ہوں تو رب کا عذاب ہی نہیں آتا. وہاں پیغمبر کھڑے ہوتے، ان کے سامنے عذاب آتا انکار کرنے والوں پر، بستیاں قومیں تباہ ہو جاتی. یہاں مصطفیٰ کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ نادان ہے، اگلی نسلیں سنور جائیں گی، رحمت فرما. کتنا بڑا صبر ہے، کتنا بڑا صبر ہے. آقا علیہ السلام کی ذات کو یہ عظمت عطا کی، ذات میں اتنا عزم اور حوصلہ عطا کیا کہ آقا علیہ السلام نے ان ساری کیفیتوں پر قابو پایا. اور پھر اس معجزہ ذات کی خوبی یہ کہ آپ کی ذات کو اور آپ کو جو دوسرا معجزہ ملا قرآن کتاب کا،
ذات اور کتاب یعنی قرآن، ان دو کے معجزہ ہونے میں مماثلت، ایک جیسی شان پیدا کر دی، ایک جیسی شان پیدا کر دی۔ کتاب کے لیے لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے، یہ کلام اضغاث الاحلام ہے، رقیق باتیں ہیں، سنی سنائی من گھڑت باتیں ہیں۔ کسی نے کہا نہیں مانتے، یہ شاعر کا کلام ہے، انکار کیا۔ رب کائنات نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر فَلْيَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ، اس جیسی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ۔ چیلنج کر دی، اس جیسی ایک آیت بنا کے لے آؤ۔ یہ کتاب کا معجزہ تھا، ادھر قرآن کا معجزہ آیا۔ قرآن کا معجزہ یہ تھا، فرمایا اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ شاعر کا کلام ہے، یہ انسانی کوشش ہے، تو اس جیسی ایک آیت یا سورت بنا کے لے آؤ۔ ادھر معجزہ ذات کی شان یہ کہ جب آقا علیہ السلام آئے، ان منکروں نے کہا نہیں مانتے۔ پوچھا کیوں نہیں مانتے؟ کہا ما ھذا الا بشر مثلنا، فرمایا ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں مانتے۔ پوچھا کیوں نہیں مانتے میرے مصطفیٰ کو؟ تو وہ منکر کہنے لگے یہ ہماری مثل بشر ہے، یہ ہماری مثل۔ اب اس مثل کی بات جو میں نے شروع کی تھی، مثال کی، وہاں پہنچے، اس مثال کی بات پر پہنچے کہ مثال اور بے مثال میں کیا ہے۔ نہیں مانتے کیوں؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے کیونکہ آپ کو ہم صرف اپنے جیسا بشر دیکھتے۔ ما ھذا الا بشرا مثلکم، ہم نہیں مانتے آپ کو نبی۔ کیوں نہیں مانتے؟ آپ تو ہماری طرح کے بشر ہیں، ہماری طرح کے بشر ہیں، اس لیے نہیں مانتے۔ رب کائنات نے فرمایا یہ بڑی لطیف بات ہے، ایمان اور ذوق والوں کے لیے عمر بھر کا سرمایہ ہے، عمر بھر کا سرمایہ ہے۔ منکروں نے کہا کہ نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہا اس لیے کہ یہ ہماری مثل بشر ہے، ہمارے مثل بشر ہے، نہیں مانتے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب یہ آپ کو اپنی مثل بشر کہتے ہیں نا، یہ انکار کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں جی ہاں۔ فرمایا محبوب تم بھی یہی کہتے، قل انما انا بشر مثلکم، ہاں میں تمہاری مثل بشر ہوں، یہی کہتے۔ بھائی تم یہ کہنا دیتے ہو، مجھے کہتے ہو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، اس لیے مجھے پیغمبر نہیں مانتے۔ ہاں میں بھی کہتا ہوں تمہاری مثل بشر ہوں، اگر میں واقعی تمہاری مثل بشر ہوں تو تم نے کوئی میرا جیسا بن کے دکھا دو۔ یہ مانا تھا قل انما انا بشر مثلکم۔ میرے محبوب جو بات یہ کہتے ہیں اقرار اعلان کر دو، ہاں تمہاری مثل بشر ہوں۔ مطمئن ہو گئے نا، مطمئن ہو گئے۔ فرمایا اگر تمہاری مثل بشر ہوں تو پھر تم میں سے کوئی میری مثل بن کے دکھا، تم میں کوئی میری مثل بن کے دکھا دے۔ جب حضور کی مثل بننے کا وقت آئے گا، اس وقت اس دعوے کی فرق ہو جائے گی کہ جن گلیوں سے یہ رسول گزرتا ہے پسینے سے خوشبوئیں ہوائیں معطر ہو جاتی ہیں۔ ہاں فرما دو تمہاری مثل بشر ہوں، اب ذرا میری مثل بن کے دکھا دو۔ جدھر لعاب دہن لگاتا ہے مرضیں شفا میں بدل جاتی ہے، بیمار آنکھ پر لعاب دہن پاک لگاتا ہے، بینائی پلٹ آتی ہے۔ جس کے اوپر اپنی کلی فرماتا ہے اس بیمار کو شفا نصیب ہو جاتی ہے۔ جس کپڑے سے ہاتھ دھوتا ہے اس پہ آگ اثر کرنے سے رک جاتی ہے۔ جس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے وہ 100 سال کی عمر تک اس کے بالوں سے خوشبو کی مہک آتی ہے۔ جس کی آنکھ کا ڈیلا نکل جائے اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھ کی پتلی جس آنکھ میں رکھ دیتا ہے 125 سال عمر تک دوسری آنکھ کی بینائی جاتی ہے مگر وہ تیز ہوتی ہے۔ جس سالن میں لعاب دہن ڈالتا ہے
وہ 2 آدمیوں کا سولن 1500 آدمیوں کو کفالت کرتا ہے. جس دودھ کے پیالے میں لعاب و تیل ڈالتا ہے وہ پیالہ 70 آدمیوں کو سیراب کرتا ہے. ہاں میں تمہاری نسل بشر ہوں، پھر کوئی میرے جیسا بن کے دکھا دے. سورج اور چاند کی روشنی میں جدھر چلتا ہے زمین اس کا سایہ تلاش کرتی ہے. 40 روز غار ہرا میں کھانا نہیں کھاتا. فرما دے ہاں تمہاری مثل بشر ہوں، پھر کوئی میرے جیسا بن کے دکھا دے. تنگورے میں لیٹ کر اس کی انگلی بچپن میں جس طرح ہلتی ہے آسمان کی چادر پر چاند دائیں بائیں کھیلنے لگ جاتا ہے. سورج ڈوب جائے تو ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ سجدہ حق چھوڑ کر پلٹ آتا ہے. 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، انگلی اٹھ جائے تو اس کا سینہ چر جاتا ہے. درختوں کو اشارہ کرتا ہے، وہ درخت زمینیں چیر کر آتے ہیں. کیا باقی پیغمبروں کو بھی اسی طرح کے معجزے ملے تھے؟ یاد رکھ لیں ہر پیغمبر کے معجزے مقرر. بتا دوں کہ قرآن میں سوال کرنے والے ان معجزوں کی فہرست کیوں نہیں؟ باقی پیغمبروں کی معجزوں کی فہرست ہے، تاجدار کائنات کے معجزوں کی فہرست کیوں نہیں؟ فہرست اس کی بنائی جاتی ہے جس کی بن سکے. اور جو ذات چلتے پھرتے معجزہ ہو، جس کا مسکرانا معجزہ، جس کا ہاتھ اٹھانا معجزہ، جس کا استعمال تکنا معجزہ، جس کے ساتھ ساری کائنات معجزہ ہو، جس کے قدم قدم پہ معجزہ ہو، قرآن کتنی فرشتے بنائے گا؟ قرآن کتنی فرشتے بنائے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا ذکر اس لیے تھا کہ ان کے معجزے مقرر تھے. ان کے معجزے مقرر تھے. پیغمبر کو مقرر معجزوں کے ساتھ بھیجا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے ہے کہ معجزے قرآن نے کہا اتنی نشانیاں دے کر بھیجا، معجزے مقرر تھے. ہر پیغمبر کے معجزے مقرر تھے، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو 9، کسی کو کم بیش. معجزے مقرر تھے اور مصطفیٰ کے معجزوں کا کوئی تکرر نہ تھا، چونکہ وہ معجزے مقرر معجزوں کا کوٹا، معجزوں کا مقرر کوٹا تو سمجھتے ہیں نا، معجزات کا کوٹا دے کر بھیجا جاتا تھا. ان سے ہٹ کر معجزات ان کے لیے نہ تھے، ان کے لیے معجزات کا کوٹا تھا. مصطفیٰ کے لیے کوئی کوٹا نہ تھا. مصطفیٰ کے معجزات مصطفیٰ کے تابع کر دیے. جس وقت جو کوئی جو شے مانگے مصطفیٰ وہی عطا کرے. یہ معجزہ تھا میرے مصطفیٰ کا. جس وقت جو شخص جو مطالبہ کرے مصطفیٰ وہی عطا کر دے. آپ میری بات کو سمجھیں. کوئی بیٹھا کہہ دے کہ میرے آقا اب معجزوں کی کوئی تکرر نہیں، کوئی عدد نہیں، کوئی تعین نہیں. کوئی کہہ دے حوض کوثر دکھا دے، مصطفیٰ اس کا پردہ اٹھا دے. کوئی کہہ دے حضور اس کا نسب بتا دے، مصطفیٰ اس کے باپ کا نام بتا دے. کوئی کہہ دے نجاشی زندہ یا مر گیا، فرمایا مر گیا. میرے مصطفیٰ کا معجزہ عرش سے فرش تک اور فرش سے ماورا ساری کائنات میں مصطفیٰ جو چاہے معجزہ. اس لیے حضور کی ذات تابع نہ تھی، معجزات ذات مصطفیٰ کے تابع. معجزات ذات مصطفیٰ کے تابع تھے. چنانچہ آقا علیہ السلام کو ذات کا معجزہ دیا اور فرمایا میرے محبوب کہہ دے ان کو، فرما دے تم مجھے کہتی ہو نا میں تمہاری مثل بشر ہوں. ہاں میں کہتا ہوں قرآن میں تمہاری مثل بشر ہوں، اب میری مثل بن کے بھی تو دکھا دو. اگر یہی کچھ ہے تو میری مثل بن کے دکھا دو. تو 1400 سال گزر گئے. یہ بات اب اگلی سمجھنے والی ہے. بہت سو نے قرآن کی مثلیت کے بھی دعوے کیے. قرآن کی مثلیت کے بھی 1400 سال گزر گئے.
دعویٰ مثلیت کا ہوتا رہا مگر قرآن کی مثل بنا کوئی نہ سکا. 1400 سال گزر گئے، مصطفیٰ کی مثل کے دعوے کچھ بدبخت مسلمہ کذاب سے لے کر آج تک کرتے رہے مگر مصطفیٰ کی مثل کوئی بن نہ سکا. ارے تم تو مصطفیٰ کی مثل کی بات کرتے ہو، رب کائنات کی عزت کی قسم اس ساری کائنات میں مصطفیٰ کی نالین کی مثل کوئی نہیں، میرے آقا کے جوڑوں کی مثل کوئی نہیں، جو کملی مصطفیٰ نے اوڑھ لی اس کی مثل کوئی نہیں، جو جوڑا مصطفیٰ نے پہن لیا اس کی مثل کوئی نہیں. ارے جن کلیوں میں مصطفیٰ چلتے رہے ان کلیوں کی مثل کوئی نہیں، جس تربت پر مصطفیٰ لیٹ گئے اس قبر کی مثل کوئی نہیں. اور ذات کو اتنا قوی بنایا، ذات کو اتنا، اور اسے محتاج معجزہ نہیں رکھا، محتاج فرمایا محبوب بس تیری ذات صرف میری محتاج ہو. اس نے گوارا نہیں کیا کہ رب کے سوا میرے محبوب کی ذات کسی اور شے کی محتاج ہو، بھلے وہ معجزہ ہی کیوں نہ ہو. معجزہ کبھی محتاج نہیں کیا، خود معجزہ بنا دیا اور اتنا قوی بنایا ذات کو. بس آخری اور بڑی زوردار مثال جو آپ کے کیف کا عروج ہے، وہی موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے ہیں اور مشاہدہ ذات کی درخواست کرتے ہیں. رب ارنی انظر الیک، مشاہدہ ذات دیدار حق کا کی درخواست کرتے. ایک تجلی آتی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے. یہ قوت ہے ذات موسیٰ علیہ السلام کی، یہ قوت ہے ذات موسوی کی. کیا درخواست کرتے ہیں مولا جلوہ کرا دے، درخواست کرتے ہیں. حکم ہوتا ہے موسیٰ جلوہ تو بعد کی بات ہے، پہلے تجلی کرتے ہیں. جلوہ ذات تو کر سکے گا یا نہیں؟ لن ترانی، ممکن نہیں. اس سے پہلے ایک تجلی کرتے ہیں، اس تجلی سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو جاتے ہیں. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو جاتے ہیں. یہ ذات موسوی کی قوت ہے. اور ذات مصطفیٰ، اس سے پہلے ایک اور مثال دے دوں پھر ادھر آتے ہیں، چونکہ یہاں پر تو ختم کرنی ہے بات، یہ کلائمیکس ہے. چونکہ دو پیغمبروں کی مثال دی نا میں نے، ذات عیسوی کی بات کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی ذات، ان پر بھی وہ وقت آیا جو میرے تاجدار پر آیا، آقا دو جہاں پر آیا. ایک کمرے میں بند ہیں، مخالف یہودیوں نے گھیرا کر لیا، تلواریں لے کر آ گئے پھانسی دینے کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام اندر ہیں، حواری صاف ہیں، دشمنوں نے گھیرا کر لیا. درخواست کی باری تعالیٰ اب راستہ اور کوئی نہیں بچا، مجھے اوپر اٹھا لے. جب دشمنوں نے گھیرا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی ذات جسمانی طور پر آسمان پہ اٹھا لی گئی. یہ منظر حضرت عیسیٰ کی زندگی میں آیا. جب گھیراؤ ہوا، پھانسی دینا چاہتے تو عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو اٹھا لیا جاتا ہے. وہی لمحہ تاجدار کائنات پر بھی آیا. مکہ کی رات ہے، سارے سرداران قریش تلواریں لے کر مصطفیٰ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں شہید کرنے کے لیے. جب وہ منظر عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آیا تو آپ کی ذات کو اٹھا لیا گیا، اس صورتحال میں نہیں ڈالا. اور وہ لمحہ جب مصطفیٰ پہ آیا تو آسمان پہ نہیں اٹھایا. فرمایا میرے محبوب عیسیٰ بند کمرے میں اٹھا لیے گئے تھے تو ان محاصرہ کرنے والوں کے سامنے سے گزر، وہ تلواریں لے کر کھڑے گئے. مصطفیٰ کا شراب آنکھوں کے سامنے گزر گیا، سب نابینا ہو گئے آسمان. حضرت عیسیٰ زمین چھوڑ کر آسمان پر چلے گئے، مصطفیٰ زمین چھوڑ کر آسمان پر نہیں، مکہ سے ان کی آنکھوں کے سامنے مدینہ.
آپ نے فرق دیکھا نا قوت ذات کا، اللہ پاک نے جو ذات کو قوت عطا کی وہ کتنی بلند تھی، کیوں نہ ہوتی حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری. ہر ایک کو جدا جدا قوت دی تھی، جدا جدا جمال دیا تھا، جدا جدا کمال دیا تھا، جدا جدا خوبی دی تھی، جدا جدا دلیلیں دی تھی، جدا جدا معجزے دیے تھے، جدا جدا طاقتیں دی تھی. ان کی طاقتیں قوتیں جدا جدا تھی، مگر مصطفیٰ کی ذات میں سب کی طاقتیں یکجا تھی. ان کی جدا جدا تھی، مصطفیٰ میں سب کی یکجا تھی. اور صرف یکجا ہی نہیں، پھر یکجا ہو کر بھی باکمال تھی. اس لیے بڑا فرق تھا، اس لیے بے مثالی میں بے مثال تھا، بڑا فرق تھا. اور پھر آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی میں دشمنوں کے ساتھ جنگ نہیں کی، نہ نوبت آئی، نوبت نہیں آئی. موسیٰ علیہ السلام فرعون سے لڑے، جنگ کی نوبت نہیں آئی. دریا پار کر کے بنی اسرائیل کو لے کے چلے گئے، فرعون نے چھلانگ لگائی، غرق ہو گیا. دو بدو صف آرا نہیں ہوئے. اور جب تاجدار کائنات کی باری آئی، 10 سال مدینہ کی زندگی کے 83 جنگیں میرے مصطفیٰ پر مسلط کی گئی. میدان میں کھڑے ہو کے لڑے. کتنے؟ میدان میں کھڑے ہو کے لڑے. 40 کے قریب بنفس نفیس لڑے، میدان جنگ میں آئے زیرا جنگ کا سامان پہن کر، اور 40 کے قریب لشکر بھیجے، غزوات اور سرایا ہوں. کوئی پیغمبر اتنے بڑے مشن کے ساتھ خود بنفس نفیس 83 جنگیں لڑ کر فتح یاب ہو کر اپنی منزل کو نہیں پہنچا. جب تاجدار کائنات 83 جنگوں کے بعد سرزمین مکہ فتح کر کے جاتے ہیں، تو عظمت ذات کا یہ عالم جنہوں نے دیش سے نکالا تھا وہ ڈر رہے ہیں کہ آج ہر ایک کی گردن اڑا دی جائے گی. سب گردن جھکا کے کھڑے ہیں، انتظار ہے کہ تلوار کب چلتی ہے اور سب کی گردنیں کب اڑتی ہیں. یکایک چونک اٹھے، آواز مصطفیٰ کی بلند ہوئی. ہر ایک کے کانوں میں آواز آئی، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. مجھے وطن سے تلواروں کے سائے میں نکالنے والوں، آج مصطفیٰ تمہاری معافی کا اعلان کرتا ہے، معافی کا اعلان کرتا ہے. جرت و بہادری، جرت و بہادری. اچھا، معافی کا اعلان کرتا ہے. یہ عظمت ذات اور قوت ذات ہے. اب بات کر رہا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جلوہ ذات کی بات کرتے ہیں. مولا جلوہ دیکھا، حکم ہوتا ہے پہلے تجلی کرتے، تجلی سے 40 دن بے ہوش ہوتے ہیں، تجلی سے بے ہوش ہوتے ہیں. یہ قوت ذات ہے کہ تجلی حق براہ راست بلکہ انعکاس بھی برداشت نہیں. اور جب تاجدار کائنات کی باری آتی ہے تو پھر اس مقام میں قاب قوسین و ادنا پر پہنچا کر ارشاد ہوتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى. موسیٰ علیہ السلام تجلی صفات برداشت نہ کر سکے، اور میرے محبوب تو نے جلوہ ذات کیا، بے حجاب کیا، اور آنکھ نہیں جھپتی اور آنکھ نہیں پھٹتی. اور وجہ کیا تھی اس قوت ذات کی؟ وہ نقطہ سمجھنے والا ہے، اور وہ ایمان کا نیوکلیس ہے، مرکز و محور ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ اس آیت میں بیان کر دی، ثم دنا. جہاں حضور کی قوت ذات کا کمال مظاہرہ ہو رہا ہے، قوت ذات کا کمال مظاہرہ. زمینی مظاہرہ تو دیکھ لیا، زمین کے مظاہرے تو قوت ذات کے دیکھ لیے، اب قوت ذات کا لاہوتی و ہاہوتی مظاہرہ بھی دیکھیں. فرمایا ثم دنا، پھر حضور کی ذات قریب ہوئی. اس دنا کے مقام پر میرے آقا
کو فنا فی الوحدہ کا دریا عبور کرا دیا گیا. ثم دنا، دنا نے آپ کو فنا فی الوحدت، فنا فی الوحدت کا مقام آپ کی منزل کے مطابق عبور کرا دیا. حضور فنا فی الوحدت کے اس کی وحدت میں فنا ہو گئے. پھر فرمایا ثم دنا فتدلی، وحدت میں فنا پا جانے کے بعد اب اگلے مرحلے پر لائے ذات مصطفیٰ کو تدلی کے ذریعے. فرمایا اب بقا بالوحدت نصیب ہو گئی. فنا کی وادی سے گزر گئے، وحدت میں فنا کی وادی سے گزر گئے، اور گزر کر محبوب تدلی کے ذریعے اب وحدت میں بقا، وحدت سے بقا کی وادی میں آ گئے. بقا بالوحدہ پر آ گئے. جب وحدت میں بقا کی منزل آ گئی، فنا بھی عروج ہو گیا، بقا کا بھی طے ہو گیا. اب حکم ہوا فکان قاب قوسین، اب دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. وہ دو کمانیں کیا تھی؟ وہ دو کمانیں کیا تھی؟ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. ایک کمان اعتباری کمانیں تھی. وہ کمانیں کیا تھی؟ اعتباری کمانیں تھی. قوسین، ادھر قوس عبودیت تھی، ادھر قوس معبودیت تھی، ادھر قوس خلق تھی. مصطفیٰ خلق کے کنارے پر تھے، یہ قوس خلق تھی، ادھر قوس حق تھی. ایک قوس کا اشارہ اس جلوہ حق کی طرف تھا جس کی ایک تجلی حضرت موسیٰ برداشت نہ کر سکے. وہ جلوہ حق تھا. ادھر تاجدار کائنات کا وہ جلوہ خلق تھا. یہ قوس مصطفیٰ تھی، وہ قوس خدا تھی. اور عرفاء کے ہاں یہ قوسین جو دو تھی، دو کا جو لفظ استعمال کیا اس میں اثنین تھا، اثنینیت تھی، دوئی تھی. اور یہ اثنینیت منفصلہ تھی. یہ اثنینیت کہتے ہیں دو ہونا. اثنینیت کا معنی کیا ہے؟ دو ہونا. بولیے دو ہونا. ہوئے، دو ہوئے، دو ہوئے. اس دوئی کو کہا فکان قاب قوسین، دو قوسیں، دو کمانیں رہ گئی. اثنین منفصلہ، اور منصب مفاصلہ کہتے ہیں جس سے فرق نظر آ رہا ہو، جو فرق کر دے. ایسی دوئی جو فرق کر دے. فرق کیا تھا؟ وہ دوئی، وہ قوسین جو دکھا دے یہ مصطفیٰ ہے، یہ خدا ہے، یہ خلق ہے، یہ حق ہے. دو کمانیں رہ گئی اور یہ فاصلہ دکھائی دے رہا تھا. فرمایا مصطفیٰ تیرا مقام پرواز کا یہ ہے، اثنینیت منفصلہ رہے. اودنا آگے بلایا، اثنینیت رہی مگر منفصلہ ختم کر کے متصلہ بنا دی. منفصلہ ختم کر کے متصلہ بنا دی. فرمایا محبوب آ جا، دوئی تو رہے مگر فرق نہ رہے. تو رہے، میں رہوں مگر تو اور میں فرق نہ رہے. تو اور میں فرق نہ رہے. او ادنا رہا تو خالق و مخلوق مگر فرق مٹا دیا. رہا تو خالق و مخلوق مگر فرق مٹا دیا. اب جو مصطفیٰ سے پیار کرے وہ خدا سے پیار کرے، جو مصطفیٰ کے قریب ہو وہ خدا کے قریب ہو، جو مصطفیٰ کا عارف بنے وہ خدا کا عارف بنے، جو مصطفیٰ سے دور ہو وہ خدا سے دور ہو، جو مصطفیٰ کا ذکر کرے وہ خدا کا ذکر کرے، جو مصطفیٰ کا غلام بنے وہ خدا کا بندہ بنے. ارے جو مصطفیٰ کا بنے وہ خدا کا بنے. بس خدا مصطفیٰ نہ ہو اور مصطفیٰ خدا نہ ہو، مگر دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے جدا نہ ہو. او ادنا جو خدا کو مصطفیٰ کہے یا مصطفیٰ کو خدا کہے وہ مشرک ہو جائے.
مگر جو خدا و مصطفیٰ میں فرق کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ بولو کدھر جاتے ہو؟ اگر ادھر شرک ہے تو ادھر کفر ہے۔ جو مصطفیٰ کو خدا کہے حق ہے کہ وہ مشرک ہو جائے، مگر جو خدا و مصطفیٰ کو جدا کرے وہ کافر ہو جائے۔ اس مقام کے لا کے کھڑا کر دیا کہ جہاں مقام بھی سمجھ میں نہیں آتا، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ اس لیے اگر آقا کی نعت پڑھی عمر بھر پڑھی تو آقا کی نعت نہیں، یہ رب کی حمد تھی۔ حضور کی نعت پڑھی اللہ کی عزت کی قسم، یہ خدا کی حمد کہی۔ جس نے عمر بھر مصطفیٰ مصطفیٰ کہا اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا کہ اس نے خدا خدا کہا۔ اس لیے آقا علیہ السلام کا میلاد ہو، آقا علیہ السلام کی نعت ہو، وہ اس عقیدے کی پختگی کا نام ہے۔ لوگوں یہ عقیدہ حق ہے، یہی ایمان ہے، اس پر ثابت قدم ہو جاؤ، اس کو پوری فہم اور معرفت کے ساتھ لے کے آگے بڑھو۔ اور آخری پیغام، یہ خطاب ختم ہو گیا، خطاب ختم ہو گیا، مگر بات یہ ہے کہ فقط میلاد تک نہ رہو، فقط میلاد تک نہ رہو، اب میلاد والے کے انقلاب تک بڑھو، میلاد والے کے انقلاب تک بڑھو، اب اس مقام تک پہنچو جس انقلاب کے لیے مصطفیٰ صاحب میلاد تشریف لے آیا۔ سٹرگل کرو، آگے بڑھو، مصطفی انقلاب، زبان پر ذات مصطفیٰ کے نغمے سجا لو، دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلا لو، ہاتھوں میں مصطفی انقلاب کے پرچم اٹھا لو اور بڑھو تاکہ اس دھرتی پر مصطفیٰ کا انقلاب، مصطفیٰ کا نظام، مصطفیٰ کی تعلیم، مصطفیٰ کا قرآن، مصطفیٰ کی سنت و سیرت ایک نظام، قانون اور نظام حیات کے طور پہ بپا ہو جائے، تاکہ آقا کی نالین پاک کا سایہ اس دنیا اور آخرت میں کاملاً ہمارے سروں پر ہو، اور حضور ہماری غلامی اور نوکری کو دیکھ کر مسکرائیں اور کہیں کہ تم نے اچھی نوکری کی۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے اور خیر و عافیت سے نوازے اور آقا کی غلامی کا توق گلے میں ڈال دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے